بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 19، صفحہ نمبر 193۔ ایک مظلوم شخص کا اعتراف۔ چند دن بعد یامین مجھے تہران سے باہر لے گیا۔ وہ دھول گرد میں اٹی ہوئی کچی آبادی میں سے گزرتا ہوا اونٹوں کے بنائے ہوئے راستے پر چلتا چلتا صحرا کے کنارے جا پہنچا۔ اب سورج شہر کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور اس نے اپنی کار کھجوروں کے درختوں سے گھرے ہوئے کچے جھوپڑوں کے سامنے روکی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ قدیم نخلستان ہے، مارکو پولو سے بھی صدیوں پہلے کا۔ وہ مجھ سے آگے بڑھ کر ایک جھوپڑے کے سامنے رکا۔ اندر جو صاحب ہیں وہ تمہاری ایک معروف یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ یہ شخص گمنام رہنا چاہیے اور اس کی وجہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گی۔ تم اسے ڈاکٹر کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اس نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے گھوٹی گھوٹی سی آواز آئی۔ یامین نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ اندر ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر تیل کا لیمپ جل رہا تھا۔ جب میری بینائی بحال ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کچے فرش پر ایرانی قالین بچھا ہوا ہے۔ تب ایک شخص کا ہیولا سا نمودار ہوا۔ وہ لیمپ کے سامنے اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چہرے کے نقش پوشیدہ تھے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا اور سر پر بھی کچھ پہنا ہوا تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ میز کے سوا وہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یامین نے مجھے اشارے سے قالین پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر وہ خود آگے بڑھ کر بڑے احترام اور نرمی سے اس کے ساتھ بغل گیر ہوا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ پھر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو مسٹر پرکنس کے بارے میں بتایا تھا نا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم دونوں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہجے میں کسی اجنبیت کے بغیر ایک دھیمی بھرائی ہوئی آواز آئی، مسٹر پرکنس، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان فاصلہ تو بہت کم تھا لیکن پھر بھی اس کی بات سننے کے لیے مجھے آگے کو جھکنا پڑا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، آپ اپنے سامنے ایک شکستہ شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کبھی میں بھی آپ کی طرح مضبوط اور ہٹا کٹا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں شاہ کا معتمد اور مقرب تھا۔ یہ شاہوں کا شاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ صدمہ اور دکھ تھا۔ بہت سے عالمی رہنماؤں سے میری ذاتی شناسائی تھی، آئزن ہاور، نکسن، ڈیگال۔ وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے تھے کہ میں اس ملک کو سرمایہ دارانہ کیمپ میں لانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گا۔ شاہ بھی مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا اور پھر ایسی آواز آئی جو کھانسی بھی ہو سکتی تھی لیکن میں اس کو ہنسی کی آواز سمجھا۔ اور میں شاہ پر اعتماد کرتا تھا۔ میں اس کی فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر تھا۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ ایران پوری مسلم دنیا کی عہد نو کی جانب رہنمائی کرے گا اور ایران اپنے قول پر پورا اترے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہی ہماری تقدیر و منزل ہے، جس میں شاہ، میں اور ہم وہ سب لوگ شامل تھے جن کو یقین تھا کہ ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ کمبلوں کے ڈھیر میں خفیف سے حرکت ہوئی۔ ویل چیئر مدھم آواز کے ساتھ ذرا سا گھومی۔ میں اس شخص کے چہرے کا خاکہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی گھنی لمبی داڑھی نظر آ رہی تھی اور پھر میں یک لخت سکتے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کی ناک نہیں تھی۔ مجھے جھرجھری سی آئی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو دبایا۔ آپ کیا کہیں گے مسٹر پرکنس؟ یہ کوئی خوشگوار منظر نہیں تھا۔ آپ نے اس چہرے کو پوری طرح دیکھا ہی کب ہے؟ یہ حقیقی طور پر بڑا ہی بھیانک ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی گھٹی گھٹی ہنسی کی آواز آئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں گمنامی کے پردے میں ہی رہوں۔ اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر آپ کوشش کریں تو میری اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں فوت ہو چکا ہوں۔ سرکاری طور پر میرا کوئی وجود نہیں، تاہم میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس جستجو میں نہیں پڑیں گے۔
آپ کے اور آپ کے خاندان کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ میری اصلیت کے بارے میں لا علم رہیں، ورنہ شاہ اور ساوک کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ویل چیئر میں دوبارہ چرچراہٹ ہوئی اور پھر وہ اپنی اصل پوزیشن پر واپس آ گئی۔ مجھے سکون کا سانس نصیب ہوا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نظر نہ پڑنے سے تشدد کے آثار ہی مٹ گئے ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ بعض اسلامی معاشروں میں یہ خطرناک رسم موجود ہے کہ جن افراد کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ معاشرے یا اس کے رہنماؤں کے لیے تذلیل کا باعث بنے ہیں، ان کی ناک کاٹ دی جاتی ہے۔ یوں وہ تمام عمر ذلت کے اس نشان کو ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور اس شخص کا چہرہ اس نشان کی بدترین مثال تھی۔ مسٹر پرکنز، آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت کیوں دی۔ یہ جو شخص اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلواتا ہے، در حقیقت یہ ایک شیطان ہے۔ اس کے باپ کو آپ کی CIA نے تخت سے یہ الزام عائد کر کے محروم کیا کہ وہ نازیوں کا ساتھی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اس کام میں میری بھی مدد شامل تھی۔ پھر مصدق کا قضیہ اٹھا۔ اب بدی کی راہ میں ہمارا شاہ ہٹلر سے بھی بازی لے جانے کی فکر میں ہے۔ حقیقت کا پورا علم ہونے کے باوجود آپ کی حکومت اس کی معاون ہے، بلکہ یہ سب کچھ وہ آپ کی حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی کی وجہ سے تو کر رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ مشرق وسطیٰ میں صرف وہی آپ کا اتحادی ہے، اور صنعت کا پہیہ تیل کے دھرے کے گرد گھومتا ہے، اور تیل کا مطلب ہے مشرق وسطیٰ۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آپ کے پاس اسرائیل بھی ہے، لیکن حقیقتاً اسرائیل آپ کا سرمایہ نہیں بلکہ آپ پر بوجھ ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہاں تیل نہیں ہے۔ آپ کے سیاستدانوں کی مجبوری ہے کہ ووٹر کو راضی رکھیں اور ان کے سرمایہ سے اپنی انتخابی مہم چلائیں۔ میں جانتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ تو آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب ایران ہی ایک چابی رہ گئی ہے۔ آپ کی تیل کمپنیاں جن کی قوت یہودیوں سے بھی زیادہ ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ آپ کو ہمارے شاہ کی ضرورت ہے، یا یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو ہمارے شاہ کی ضرورت ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ جنوبی ویتنام کے بدعنوان رہنماؤں کے محتاج ہیں۔ کیا آپ کوئی متبادل تجویز دے رہے ہیں؟ کیا ایران دوسرا ویتنام بن سکتا ہے؟ اصل صورتحال تو اس سے بدتر ہے۔ یہ شاہ تو زیادہ دن چلنے والا نہیں۔ پوری مسلم دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، صرف عربی نہیں بلکہ ہر جگہ بسنے والے مسلمان، انڈونیشیا، ریاستہائے متحدہ امریکہ، اور سب سے بڑھ کر اس کے اپنے ایرانی لوگ اس سے متنفر ہیں۔ زور سے مکہ پڑنے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے ویل چیئر کے بازو پر مکہ مارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیخا، یہ شخص مجسم بدی ہے، ہم ایرانی سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی، صرف اس کی پھولی ہوئی سانس کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے بولنے کی مشقت نے بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ یامین نے بڑی دھیمی اور پرسکون آواز میں مجھے بتایا، ڈاکٹر دینی طبقوں کے بہت قریب ہے، یہاں ان لوگوں میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ کیفیت پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے۔ تاجر برادری میں چند مٹھی بھر لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سرمایہ داران نظام میں خوب مال بنایا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات کو شکی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں 4 مرتبہ ایران آیا ہوں، اور اس دوران میں کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی۔ میں جس سے بھی ملا ہوں اس کو شاہ کا گرویدہ پایا۔ ہر کسی نے شاہ کے دور کی معاشی ترقی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ تم فارسی نہیں جانتے، تم نے وہی کچھ سنا ہے جو مفاد پرست طبقے نے تم سے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ یا برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور شاہ سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت ہمارے سامنے موجود ڈاکٹر ہی استثنا ہے۔ یامین نے ذرا سا توقف کیا، شاید وہ اپنے اگلے الفاظ پر غور کرا تھا۔ تمہارے پریس کا بھی یہی حال ہے، یہ لوگ شاہ کے مقربین سے ہی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ بیشتر معاملات میں تمہارا پریس بھی تیل کے زیر اثر ہوتا ہے، لہٰذا وہ وہی کچھ سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، اور وہی کچھ لکھتے ہیں جو متشرین پڑھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بھرائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے جذبات اور بولنے کی کوشش نے اس کی قلیل قوت کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا جو اس نے اس میٹنگ کے لیے مجتمع کی تھی۔ مسٹر پرکنز، ہم یہ سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اس بات پر قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی اس ملک سے نکل جائیں اور اپنی کمپنی کو بھی اس ملک سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ ہم آپ کو منتبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ خیال کہ آپ یہاں بہت مال کمائیں گے ایک وہمہ ہے۔ یہ حکومت قائم رہنے والی نہیں۔
اور جب یہ حکومت رخصت ہوگی تو اس کی جگہ جو حکومت لے گی اس کی کوئی ہمدردی آپ سے یا آپ کے قبیل کے لوگوں سے نہ ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہماری عطائیگی روک دی جائے گی؟ کھانسی کے شدید دورے نے ڈاکٹر کو بے حال کر دیا۔ یامین اس کی جانب لپکا اور اس کی کمر کو تھپ تھپایا۔ جب اس کو کھانسی سے کچھ سکون ملا تو اس نے ڈاکٹر سے فارسی میں کچھ کہا اور اپنی سیٹ پر واپس آ گیا۔ مجھے مخاطب کر کے بولا، ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ادائیگی نہیں ملے گی۔ آپ اپنے سب کام کرتے رہیں گے اور جب آپ کے بلوں کی ادائیگی کا وقت آئے گا اس وقت تک شاہ جا چکا ہوگا۔ واپسی پر میں نے یامین سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اور ڈاکٹر مین کو اس مالی تباہی سے بچانا چاہتے ہیں جس کی اس نے پیشن گوئی کی ہے۔ اگر آپ کی کمپنی دیوالیہ ہو جائے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی، لیکن آپ لوگ ایران سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ جیسی ایک کمپنی بھی ایران سے چلی گئی تو اس سے یہ رجحان بننا شروع ہو جائے گا۔ ہم اسی کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم یہاں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن شاہ کو ہر حالت میں جانا ہے اور اس کام کو ممکن بنانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے چیف زمبوتی کو قائل کریں کہ ابھی نکلنے کا کچھ وقت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن میں کیوں؟ جس رات ہم نے اکٹھے کھانا کھایا اور کھلتے صحرا کے منصوبے پر بات ہوئی تو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کا دل سچائی کے لیے کھلا ہے۔ آپ کے بارے میں ہمارے پاس جو اطلاعات تھی وہ درست معلوم ہوئی۔ آپ دو انتہاؤں کے درمیان کے آدمی ہیں۔ مجھے فکر ہوئی کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کتنا کچھ جانتا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔